ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفى ومن علی المؤمنین بحبیبہ المجتبى۔ الصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امام شعرانی عبد الوہاب کے امام شاذلی کے حالات بیان کرتے ہوئے ان کا قول نقل فرمایا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے خواب میں دیکھا اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا یہ ارشاد خوشبودار ہے کہ اگر کوئی شخص آپ پہ 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، رب اس پہ 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ کیا یہ اس شخص کے لیے ہے جو حضور قلبی کے ساتھ آپ پہ درود پڑھتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، نہیں میرے غلام، یہ میرا قول اس شخص کے لیے ہے جو مجھ پہ درود غفلت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ جو غفلت سے مجھ پہ درود پڑھتا ہے، رب اس پہ 10 مرتبہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو حضور قلبی کے ساتھ درود شریف مجھ پہ پڑھتا ہے، محبت کے ساتھ مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے، اس کا ثواب میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آئیے بڑا ادب احترام کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود و سلام کی ڈالی عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر کے پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ علامہ قمر رضا صاحب، علامہ فاتح القادری امجدی شاہ صاحب قبلہ، ان جیسی شخصیات صورت شہر میں رہ کر کے لوگوں کے اعتقاد کے بازوؤں کی مچھلیوں کو استحکام عطا کر رہی ہے، لوگوں کے سینے میں عشق رسول کی تصاویر کو چسپا کر رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ اتنا بڑا مشن ہے، مجھے یاد آیا کہ ایک مجلس میں ایک بزرگ، ایک عالم ربانی کو بلایا گیا تھا۔ اس عالم ربانی نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ مولا، آج کی محفل میں جو سب سے بڑا گنہگار ہو، تو اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس کی مغفرت فرما دے۔ دیکھیں محفل میں آنے کا جو بینیفٹ ہے، جو اس کا فائدہ ہے، وہ کتنا بڑا ہے۔ ہم اور آپ محفل میں آ کر کے احسان نہیں کرتے، بلکہ محفل میں آ کر کے ہم اپنے اوپر احسان کرتے ہیں کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسے حضرات کے لیے آپ روزانہ شب و روز دعا کریں کہ علماء اہل سنت کو رب قدیر عمر خضری عطا فرمائیں۔ اس بزرگ نے جب دعا کی، اس عالم ربانی نے اسی مجلس میں کفن چور بیٹھا تھا۔ مجلس ختم ہو گئی، رات میں ایک میت قبرستان میں پہنچی، وہ کفن چوری کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ جیسے ہی قبر کھودنا شروع کی، غیب سے رب کی طرف سے آواز آئی، آج ہی تیری محفل میں حضرت عاصم کی دعا کرنے کی بنیاد پر بخشش کر دی گئی ہے، پھر بھی تو چوری کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے ہاتھ پیچھا کھینچا اور واپس شرمندہ ہو کر کے گیا۔ پتا کیا چلا، محافل میں علماء ربانی کی اگر دعا مل جائے، محافل میں آ کر کے علماء کرام کی تقاریر کا کوئی جملہ ہمیں سیکھنے کے لیے آمدہ کر دیں، تو سمجھ لے کہ ہماری دنیا ہی نہیں، ہماری آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج کی یہ محفل پاک 2 اماموں کے نام سے منسوب، سرکار
دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کا نام فاطمہ، فاطمہ کے شوہر کا نام مولا علی، مولا علی کے بڑے بیٹے کا نام امام حسن، امام حسن کے چھوٹے بھائی کا نام امام حسین، امام حسین کے بیٹے کا نام امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے کا نام امام باقر، امام باقر کے بیٹے کا نام امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے کا نام موسیٰ کاظم، اور موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام امام علی رضا۔ سرکار سیدنا امام موسیٰ کاظم، سرکار سیدنا امام علی رضا کے نام سے جو 7 سفر المظفر میں آپ کے وصال کی تاریخ رب قدیر ان کے پاکیزہ فیض و برکات سے اور ان کے نام کے وسیلے سے ہم سب کی نیک تمناؤں کو پوری فرمائیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کے تعلق سے اور حضرت سیدنا امام علی رضا کے تعلق سے 2-4 باتیں ان کے پاکیزہ بارگاہ نور میں مناقب کے تحفے پیش کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے امام، اور یہ بتا دوں کہ اماموں سے محبت کرنا یہ کتنا زیادہ فائدہ مند ہے کہ خراسان کا ایک بادشاہ عمر لیس بہت بڑی فوج اپنے پاس رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ کثیر تعداد میں اپنی فوج کو دیکھ کر کے اس کی آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے۔ اس کے خداموں نے پوچھا، بادشاہ سلامت، تمہیں کیا کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو خراسان کے بادشاہ نے کہا تھا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آج میرے پاس جو اتنی لمبی فوج ہے، یہ دیکھ کر کے میرے دل میں خیال آیا کہ کاش یہی فوج کربلا کے میدان میں میرے پاس ہوتی تو میں اپنی تمام تر فوج کو امام حسین کے نام پہ قربان کر دیتا۔ بس اسی تمنا نے مجھے رلا دیا۔ جب خراسان کے بادشاہ کا انتقال ہوا، چند روز کے بعد اس دور کے بہت بڑے عالم نے خراسان کے بادشاہ عمر بن لیس کو جنت کے گارڈن میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ اس عالم ربانی نے پوچھا، خراسان کے بادشاہ، تیری مغفرت کی وجہ کیا ہوئی؟ رب نے تجھے کس بنیاد پہ بخش دیا؟ سنیں جواب اور مچل جائیں۔ رب قدیر اسی پاکیزہ خیال کے ساتھ ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب عطا فرمائے۔ خراسان کے بادشاہ نے کہا، میری بخشش رب تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اس بنیاد پہ کر دی کہ ایک مرتبہ میں اپنی فوج کو دیکھ کر کے میرے آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے اور میرے دل میں صرف ایک خیال آیا تھا کہ کاش یہی فوج کربلا کے میدان میں میرے پاس ہوتی تو میں امام حسین کے نام پہ قربان کر دیتا۔ بس اسی پاکیزہ خیال کی بنیاد پر رب نے میری بخشش فرما دی۔ اللہ اکبر، اللہ الصمد۔ تو حضرت امام موسیٰ کاظم بغداد شریف کے کاظمین شہر میں ایک علاقے میں آرام فرماتے ہیں۔ الحمدللہ 2 سال پہلے اس ذات بابرکات کی بارگاہ نور میں دعا کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا۔ رب قدیر آپ کو بھی بغداد شریف اور کاظمین شریف، کربلا شریف، نجف اشرف اور مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی زیارت آپ سب کو بھی نصیب فرمائے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم جن کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، باب الحوائج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاجتوں کے پورا ہونے والا دروازہ۔ حضرت امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی قبر انور دعا کی مقبولیت کے لیے تریاک اعظم کا حکم رکھتی ہے۔ اتنی عظیم ہستی کہ محمد علی فلال ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ آج جو لوگ بہکاتے ہیں کہ یہ وسیلہ لینا یہ بریلوی کا دیا ہوا عقیدہ ہے، خدا کی قسم بریلوی والے نے جو ہمیں عقیدہ پہنچایا ہے وہ کسی اور کا نہیں، صحابہ کرام کا عقیدہ پہنچایا ہے، مشائخ اہل سنت کا عقیدہ پہنچایا ہے۔ تو وہ وقت کے محدث کہتے ہیں کہ جب میں کوئی پریشانی کے عالم میں آ جاتا ہوں، جب میں کوئی پریشانی جب مجھے ہر 4 جانب سے گھیر لیتی ہے تو میں اپنی پریشانیوں کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے کہیں اور نہیں جاتا، امام موسیٰ کاظم کے روضہ انور پہ جا کر کے دعا کرتا ہوں، رب قدیر ان کے صدقے میں میری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب قدیر نے وہ پاور عطا فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید کی مجلس میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر چھڑا۔ کسی نے کہا کہ آپ کے پاس جو عصا تھا معجزے کی بنیاد پر وہ
وہ عصا، وہ لاٹھی سانپ بن جایا کرتی تھی۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت موسیٰ کاظم نے فرمایا، وہاں پہ قالین بچھی ہوئی تھی، قالین پہ شیر کی تصویر موجود تھی، آپ نے فرمایا اگر میں کہوں، کہہ دیجیے سبحان اللہ، اگر میں کہوں کہ یہ شیر زندہ ہو جا، بس اتنا کہنا تھا کہ وہ شیر اپنی اصلی صورت میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب اپنی واپس اصلی صورت میں جا، میں نے تجھے ابھی حکم نہیں دیا، میں تو صرف ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ یہ قالین والا شیر زندہ ہو جا تو زندہ ہو سکتا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کاظم کہ جب خلیفہ ہارون رشید نے آپ کو قید کر لیا تو وقت کے امام اعظم کے دو بڑے شاگرد جن کو صاحبین کہا جاتا ہے، حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد، جن کو صاحبین کہا جاتا ہے، ان دونوں حضرات نے سوچا کہ امام کی بارگاہ میں پہنچ کر کے کچھ علمی معلومات میں اضافہ کر لیا جائے۔ جیسے ہی وہ دونوں حضرات امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں پہنچے، جو قید آپ کو کر لیا گیا تھا، جس کی ڈیوٹی وہاں قید خانے کے باہر لگی تھی، وہ نوکر کہتا ہے حضور اب میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہو چکا ہے، میں واپس گھر جاتا ہوں، کل آؤں گا، اگر آپ کو کوئی حاجت ہو تو فرمائے، میں اسے پوری کروں گا۔ یہ قید خانے کے جو قید خانے کے باہر جس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ کہہ رہا ہے۔ اب ایک طرف حضرت امام ابو یوسف، امام محمد جلوہ گر ہے، آپ نے فرمایا جا تو اپنا کام کر۔ وہ شخص چلا گیا۔ اس کے بعد آپ نے صاحبین سے فرمایا کہ یہ شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ کوئی حاجت ہو تو بیان کیجئے، جبکہ اس شخص کا کل انتقال ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم غیب نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا کے میدان میں بھوکے پیاسے مرے تھے۔ اللہ اکبر، ان کے بیٹوں کی شان یہ ہے کہ قید خانے میں رہ کر کے کل ہونے والا کیا ہے اس کی خبریں دے رہے ہیں، جبکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ان کی سیرت طیبہ کو ذکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن کاش ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ بھی عمل کرتے تو یہ محفل ہمارے لیے شہرت پذیر نہیں، مقبولیت کا درجہ رکھ سکتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جھلک میں ان کے تعلق سے پیش کر دوں کہ ایک یزیدی کا یہ قول ہے، یزیدی کہتا ہے کہ دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن میں نے امام حسین سے بڑھ کر طاقتور انسان کبھی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہو، بھتیجے بھانجے رفقا محبین کی میتوں کو، لاشوں کو اٹھا کر کے خیمے تک پہنچاتا ہوں اور 22,000 تلواروں سے ٹکرا جائے، اس سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے؟ ایک یزیدی نے جب امام علی مقام کے سر انور کو نیزے پہ بلند کیا گیا تو ایک یزیدی نے کہا تھا، ہائے حسین، اگر تو نے یزید سے بیعت کر لی ہوتی تو آج تیرے سر کو نیزے پہ بلند نہ کیا جاتا۔ ایک دوسرے یزیدی نے کہا، ہائے حسین، اگر تو نے یزید کی بیعت طلب کر لی ہوتی تو تیرا گھر بار نہ لوٹتا۔ لیکن زینب کہہ رہی تھی، واہ حسین، تو نے یزید سے بیعت نہ کر کے اللہ کو بھی راضی کر لیا، اس کے حبیب کو بھی منا لیا ہے۔ مکے سے آواز آ رہی تھی، واہ حسین، مدینہ جھوم کر کے کہہ رہا تھا، واہ حسین۔ رب قدیر نے فرمایا، آسمان کے فرشتوں، جنت کی حوروں، باہر آ کر کے تم بھی اس بات کا اعلان کرو، واہ حسین، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے ہائے حسین کہنے والے یزیدی ہے، واہ حسین کہنے والے حسینی ہے۔ لیکن امام حسین کے اس کربلا کے میدان میں جو واقعہ رونما ہوا، اس سے ہم نے کیا سبق سیکھا کہ 22,000 تلواروں کے سامنے جب رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا وقت آیا تو 22,000 کی تلواریں آپ کو سجدہ کرنے سے روک نہ سکی، 22,000 تلواریں۔ اور جب بیعت کرنے کا یزید نے مطالبہ کیا تو 22,000 تلواروں کے سامنے میرے امام پاک یزید کے سامنے جھکے نہیں، ایک طرف جھکے نہیں اور ایک طرف یہی تلواریں
رب کی بارگاہ میں جھکنے سے روک نہ سکی۔ میرے امام نے یہی سکھایا کہ میرے غلاموں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کربلا کی داستان کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا کہ میں نیزے پہ بلند ہونے کے باوجود بھی قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا، 22,000 تلواروں کے سائے میں رب کے سجدے کو نہیں چھوڑا۔ اب اگر تم حسینیت کا نعرہ بلند کرنا چاہتے ہو تو یہ دونوں صفتیں تمہارے اندر موجود ہونی چاہیے، لیکن افسوس کہ ہم ان دونوں چیزوں سے خالی ہیں۔ رب قدیر ہمیں امام پاک کی سیرت طیبہ کو پڑھنے اور سننے کے ساتھ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ کاظم نے کیا فرمایا کہ یہ مجھے حاجت پوری کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، جبکہ اس آنے والے شخص کا کل انتقال ہو جائے گا۔ اب جو صاحبین تشریف لائے تھے، حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب مسئلے مسائل بعد میں پوچھیں گے، امام پاک تو غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، اب ہم اسے دیکھتے ہیں کہ امام پاک نے جو فرمایا ہے یہ کیا واقعی ایسا ہے۔ آپ نے اپنے ایک سپاہی کو اس قیدی کے رکھوالی کرنے والے شخص کے پیچھے بھیجا کہ تو جا اس کا پیچھا کر اور پھر آ کر کے ہمیں خبر دے۔ جب وہ شخص اس قید خانے کی نگرانی کرنے والے شخص کا پیچھا کیا، جب وہ گھر میں چلا گیا تو آپ صاحبین نے جس شخص کو بھیجا تھا وہ باہر بیٹھا رہا۔ جب رات آدھی گزر گئی تو گھر سے شور و غل کی آواز بلند ہوئی، چیخ اور بلند آواز سے رونے کے لیے لوگوں کی دہاڑیں نکل گئی۔ اس شخص نے آ کر کے بتایا کہ واقعی اس شخص کا انتقال ہو گیا، امام موسیٰ کاظم نے جو فرمایا تھا وہ سچ ہو کر کے رہا۔ وہ شخصیت تھی امام موسیٰ کاظم کی۔ دعا کرے ان کے روزے کے صدقے میں، ان کی قبر انور کے صدقے میں، اس مستجاب وجود کے صدقے میں رب قدیر آئے ہوئے تمام تر لوگوں کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائیں۔ اب آئیے کچھ دیر ان کے بیٹے امام علی رضا کے تعلق سے بات کر لی جائے۔ امام علی رضا یہ وہ شخصیت ہے کہ آپ کا نام آپ کے والد امام جعفر صادق نے رکھا تھا، اور آپ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ یہ الرضا نام اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی انکساری کا عالم کیا پوچھنا، جس میں ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی دین دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی اتنا بلند عہدہ نہیں، اس کے باوجود بھی رشتے کاٹنے میں ہم سب سے پہل کرتے ہیں، دعا سلام بند کرنے میں ہم سب سے زیادہ پہل کرتے ہیں۔ کاش ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو امام پاک کی، مشائخ کرام کی، بزرگان دین کی ہسٹری کو ان کے سامنے رکھا ہوتا۔ کوئی ایک چیپٹر بھی اگر یاد رہ جاتا ہے تو زندگی کامیاب نظر آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام علی رضا کی انکساری کا عالم کیا ہے۔ آپ 8ویں امام ہیں۔ ان کی انکساری کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ غسل فرما رہے تھے، ایک فوجی آیا، فوجی پہچان نہ سکا کہ یہ شخصیت کون ہے، نہ پہچاننے کی بنیاد پر اس فوجی نے امام علی رضا سے کہا، اے اسود، اے کالے، معاذ اللہ، یہ کہا کہ جاؤ پانی بھر کے لاؤ اور مجھے نہلاؤ۔ وہ فوجی کہتا ہے۔ اتنے میں تیسرا شخص آ گیا، امام علی رضا اس فوجی کو نہلا رہے ہیں، اس تیسرے شخص نے دیکھا تو اس فوجی کے تعلق سے کہا، کم بخت، تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ فرزند رسول ہے، اہل بیت پاک کے امام ہیں۔ وہ فوجی معافی مانگنے لگا، قدموں میں گر گیا، عرض کرتا ہے، حضور آپ نے پہلے ہی کیوں نہیں مجھے بتایا؟ تب امام علی رضا کا جواب سنیں، فرمایا کہ جس کام میں مجھے ثواب مل رہا ہو، کہہ دیجئے، جس کام میں مجھے ثواب مل رہا ہو اس کام کو کرنے سے میں باز کیوں رہوں؟ آج ہم تھوڑے بہت عہدیدار ہو جاتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے کسی بڑے کو پانی پلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آج ہم تھوڑے بہت بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے ہی بچوں کے سامنے ان کو سلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔
کاش ہم امام اہل بیت پاک کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سنیں آپ، حضرت امام علی رضا کتنی بڑی شخصیت ہے کہ آپ سے جب بھی کوئی سوال کرتا تو اکثر آپ جواب کسی اور کتاب سے نہیں بلکہ قرآن حکیم سے دیا کرتے تھے۔ اب امام کا قرآن پاک سے کس قدر لگاؤ تھا، قرآن پاک سے کس قدر محبت تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں بلائیں اترا کرتی ہیں۔ حضرت امام علی رضا کے زمانے میں خلیفہ مامون بہت زیادہ بیمار ہو گئے۔ انہوں نے منت مانگی کہ رب قدیر نے مجھے اگر صحت یابی عطا فرمائی تو میں زر کثیر، زر کہتے ہیں سونے کو، کثیر کہتے ہیں زیادہ، زر کثیر خیرات کروں گا۔ تندرستی مل گئی، علماء سے مسئلہ پوچھا کہ اب زر کثیر یعنی بہت زیادہ سونا، اب میں کتنا خرچ کروں، کتنا خیرات کروں؟ جو علماء کرام نے انہیں جواب دیا، خلیفہ مامون ان کے دل کو اطمینان بخش وہ جواب نہ لگا۔ پھر آخر کار امام علی رضا کی بارگاہ میں خلیفہ مامون نے یہ مسئلہ پیش کیا کہ حضور میں نے اس طریقے سے منت رکھی تھی کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو زر کثیر یعنی بہت زیادہ سونا خیرات کروں گا۔ اب آپ بتائیں کہ زر کثیر یعنی کہ بہت زیادہ سونے سے کتنا سونا میں خرچ کروں تو میری منت پوری ہو؟ تو آپ نے قرآن حکیم سے جواب عطا فرمایا۔ محبت کے ساتھ بول دیں قرآن حکیم۔ ہم لوگ کہتے ہیں حکیم، حکیم کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کو۔ حکیم کسے کہتے ہیں؟ طبیب کو۔ سب سے بڑا ڈاکٹر، سب سے بڑا طبیب ہمارے گھروں میں ٹاقوں میں آرام کر رہا ہے، اور ہم بھوؤں کے پاس جا کر کے اپنی بیماری کا علاج کرتے ہیں، ہم باپوؤں کے پاس جا کر کے تعویذ لے کے اپنی بیماری کا حل موجود کرتے ہیں، جبکہ ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اس لفظ کو قرآن حکیم۔ حکیم کا معنی ہی ہوتا ہے ڈاکٹر۔ اگر یہی بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کسی کے پاس نہیں جاتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کے پاس یہ علم تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لو قالوا بعیر لوجدته فی کتاب اللہ، اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے میں کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر، کسی باپو کے پاس جا کر کے تلاش نہیں کروں گا، بلکہ رب قدیر کا پاکیزہ قرآن جو اس کے حبیب پاک پہ نازل ہوا اسی قرآن حکیم کو کھول کر کے تلاش کر لوں گا۔ آج بد مذہب لوگ جو اسلام سے دور ہیں وہ قرآن پڑھ کر کے ایمان لاتے ہیں، ایمان سے مشرف ہوتے ہیں، اور آج ہمارے پاس قرآن ہو کر کے ہم تاریکیوں میں ہیں۔ کتنے حیرت کی بات ہے کہ غیروں نے ہمارے عقیدے کو پڑھا، ہمارے قرآن کو پڑھا، اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، اور آج ہم جہاں تھے وہیں کے وہیں ہیں۔ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرت امام علی رضا نے قرآن حکیم سے جواب ارشاد فرمایا۔ رب ارشاد فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر، اللہ نے ان کی بہت سی جگہ پر مدد فرمائی۔ یہاں پہ کثیر کا لفظ ہے۔ اب جو غزوات ہوئے وہ 83 ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ 83 83 غزوات ہوئے۔ تو کثیر سے مراد جو یہاں پہ قرآن حکیم میں کثیر کا لفظ استعمال ہوا تو غزوات جو 83 ہوئے تو اس کثیر کے عدد کو کثیر 83 عدد سے تعبیر کیا۔ جب اس جواب کو سنا خلیفہ مامون نے بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ تو امام علی رضا کا جو قرآن سے لگاؤ تھا، جو قرآن سے محبت تھی، جس کی بنیاد پر وہ ہر سوال کے جواب کو قرآن حکیم سے دیا کرتے تھے، آج بھی اگر ہم قرآن سے اپنا رابطہ جوڑ لیں، خدا کے گھر سے دوستی کر لیں، خدا کی قسم
کوئی دنیا کی طاقت مسلمان کو ہرا نہیں سکتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ کو حیرت ہوگی، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں علماء کرام کو، علامہ قمر رضا صاحب کو، علامہ وسیم رضا شاہ صاحب قبلہ کو اور علامہ فاطم القادری کو، کہ یہ جگہ جگہ پر مساجد میں درس قرآن کا، اولیاء کرام کی سیرت طیبہ کے تعلق سے محافل کو آباد کر کے لوگوں کے عقیدے کو بیدار کرتے ہیں اور لوگوں کو بری باتوں سے نکال کر ہدایت کے راستے پہ گامزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رب قدیر ان کے اس مشن کو تا دیر سلامت رکھے اور ہمیشہ انہیں کامیابی عطا فرمائے. آج ہمیں قرآن سے رابطے کی بہت ضرورت ہے. قرآن سے رابطے ٹوٹ گئے، خدا کے گھر سے دنیا ہو گئی، جس کی بنیاد پر آج گھر کا کنٹرول پاور بھی مردوں کے ہاتھوں میں نہیں رہا، عورتوں کے ہاتھوں میں ہے. قرآن سے دوری کی بنیاد پر، اس کے اصول، اس کے آئین نہ جاننے کی بنیاد پر آج آپ دیکھ لیں ہمارے سماج میں سب سے زیادہ طلاق کے مسئلے پیش آتے ہیں. قرآن سے دوری کتنی ہے آپ کو حیرت ہوگی. علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب ایک شہر میں امام صاحب کی ایک گھر والوں نے دعوت کی. اگر دل کے اندر احساس بیدار ہے تو ان باتوں کو آپ دل تک پہنچائیے گا. امام صاحب کی دعوت کی، دوران دعوت امام صاحب کے جو تشریف لائے تو صاحب کھانا بیوی کسی کام سے لے گئی، واپس آئی، امام صاحب نے دعوت قبول کی، کھانا کھایا، دعا فرمائی، واپس گھر چلے گئے. اب گھر جانے کے بعد گھر میں ایک شور مچا کہ بہت موٹی رقم تھی گھر کے اندر، وہ مل نہیں رہی. اس شخص کی بیوی نے کہا ہو نہ ہو امام صاحب کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں آیا، یہ رقم امام صاحب ہی نے لی ہوگی کیونکہ وہ دسترخوان کے پاس ہی رکھی تھی. اب شوہر نے، اس کی بیوی نے، ان کے بچوں نے بہت افسوس کیا کہ ویسے تو ہم امام صاحب کو یاد نہیں کرتے، سال میں ایک بار دعوت پہ بلایا تھا، وہ کان کر کے چلے گئے، وہ کان کر کے چلے گئے. پھر بات سنی انسنی ہو گئی. دوسرے سال جب رمضان تشریف لائے اس میں امام صاحب کو دوبارہ دعوت دی. جب امام صاحب دسترخوان پہ کھانا تناول فرما رہے تھے تو اس شخص کی بیوی سے رہا نہ گیا، کہا امام صاحب معاف کیجیے گا، ہم آپ سے اتنی محبت رکھتے ہیں، ہم آپ سے اتنا دلی تعلق رکھتے ہیں، ہم آپ کو ہر سال دعوت پہ بلا کر کے جوڑے کپڑے عطا کرتے ہیں. گزشتہ سال جب ہمارے گھر میں آپ تشریف لائے تھے، ہمارے گھر میں ایک موٹی رقم مجھے پکا یاد ہے وہ یہیں پہ رکھی ہوئی تھی، وہ غائب ہو گئی اور ہمارا شک آپ ہی پہ تھا. یہ باتیں سن رہے تھے گھر والے اور امام صاحب کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. امام صاحب رونے لگے. اس شخص کی بیوی نے کہا کہ اب تو مولانا صاحب بہت ٹائم ہو گیا، ہم نے آپ کو معاف بھی کر دیا، ہم نے صرف آپ کو احساس دلانے کے لیے کہا. امام صاحب کا جملہ نوٹ کرے. امام صاحب نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں نے پیسے لیے، میں حقیقت میں تمہارا شک مجھ پہ صحیح ہے کہ پیسے میں نے لیے، میں رونا اس بات پہ رو رہا ہوں کہ میں نے ان پیسوں کی گٹی، پیسوں کی جو خطی رقم میرے پاس تھی میں نے اسے اپنے جیب میں نہیں رکھا. تمہارے گھر کے سامنے جو طاق ہے اس طاق میں جو قرآن پاک ہے میں نے ان پیسوں کو قرآن مجید کے اندر رکھا ہے. اور افسوس کی بات، ایک سال گزر گیا، تم لوگوں نے قرآن اٹھا کر کے نہیں دیکھا. اگر قرآن اٹھا کر کے دیکھا ہوتا تو تمہاری گم ہوئی رقم تمہیں واپس مل جاتی. آج بھی اگر ہم قرآن کھول کر کے اس کو پڑھیں، رحمت للعالمین نے ہم گنہگاروں کے لیے کیسی کیسی بخشش کے راستے نکالے. تاجدار کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھے اللہ اسے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن ہم نے قرآن سے رابطہ توڑ لیا، رب کی مسجد سے رابطہ توڑ لیا،
تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہے، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہے، اتریں گے ملائک تیری امداد کو اب بھی، گر ذات خدا سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں۔ ہمارے رشتے کمزور، ہمارے گھروں میں شریعت کی جھاڑو نہیں لگائی جاتی، ہماری آنکھوں میں حیا کا سرما نہیں لگایا جاتا، جس کی بنیاد پر آج ہماری نسلیں ہمارا کہا نہیں مانتی، اور ہمارے سماج میں سب سے زیادہ مسلمان سماج میں، اور آپ کو یہ بات سن کر کے حیرت ہوگی کہ سادات کی لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ فرار ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ خدا کی قسم، آج بھی اگر ہم نے اپنے گھر میں شریعت کا جھاڑو لگایا، آج بھی اگر ہم نے سنت مصطفیٰ کے آئینے میں ہماری اولادوں کی ہم نے پرورش کی، تو جان تو جا سکتی ہے، ہماری نسلوں کا ایمان نہیں جا سکتا۔ لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جرمن کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر، جس نے تاجدار کائنات کی حدیث پاک کو پڑھا، مدینے والے آقا نے ارشاد فرمایا، اگر کتا برتن کو چاٹ لے، اس کے پاک کرنے کا طریقہ امریکہ کے پاس نہیں ہے، جارڈن کے پاس نہیں ہے، لندن والوں کے پاس نہیں ہے، مدینے والے آقا کے پاس ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اگر کتا برتن کو چاٹ لے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے مٹی سے مانج دیا جائے، برتن پاک ہو جائے گا۔ جرمنی کا ایک ڈاکٹر جو غیر مسلم، اس نے جب اس حدیث پاک کو پڑھا تو اس نے اس حدیث پاک پہ ریسرچ کرنا شروع کیا کہ 1450 سال پہلے مسلمانوں کے نبی نے جو ارشاد فرمایا کہ برتن کو اگر کتا چاٹ لے، مٹی سے اسے مانج دیا جائے، وہ برتن پاک ہو جاتا ہے، اس نے تحقیق ریسرچ شروع کیا، بہت سارے صابن، بہت سارے پاؤڈرز منگائے، ایک تھالی میں کھانا رکھا، کتے کے قریب رکھا، کتا جب اسے کھا گیا، چاٹ گیا، اب اس جرمن کے ڈاکٹر نے صابنوں سے، پاؤڈر سے اس برتن کو صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد جب اس نے دوربین سے اس برتن کو دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ابھی بھی کتے کے منہ سے نکلنے والے جراثیم، کیڑے اس برتن پہ موجود ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ اب سارے صابن، سارے پاؤڈرز ایک طرف، مدینے والے آقا کے فرمان کو ایک طرف رکھا کہ مسلمانوں کے نبی نے جو فرمایا کہ اگر کتا برتن چاٹ لے، مٹی سے مانج دو، وہ پاک ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے ایک تھالی میں کھانا رکھا، کتے کو قریب بلایا، جب اسے کھا کے چاٹ گیا تو اس نے اب کسی پاؤڈر کا استعمال نہیں کیا، کسی صابن کا استعمال نہیں کیا، اس نے کہا کہ اب میں مسلمانوں کے نبی کے فرمان پہ عمل کروں گا۔ حضور کے فرمان کے مطابق اس نے اس برتن کو مٹی سے مانج دیا۔ مٹی سے مانجنے کے بعد جب اس نے دوربین سے دیکھا تو جرمنی ڈاکٹر کہتا ہے، میرا سر چکرا گیا جب میں نے مٹی سے برتن کو مانج کر کے دوربین سے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا، اس پہ ایک بھی جراثیم موجود نہیں ہے، اس پہ ایک بھی جراثیم موجود نہیں ہے۔ وہ جرمنی ڈاکٹر کہتا ہے، اب میں نے مٹی کا تجزیہ شروع کیا کہ مٹی کی تحقیق شروع کی۔ جب مٹی کی تحقیق کی، وہ جرمنی ڈاکٹر کہتا ہے کہ مٹی میں اللہ نے نوشادر کے اجزاء کو رکھا ہے، اور یہ نوشادر کے اجزاء کو وہ قدرت، وہ طاقت، وہ پاور حاصل ہے کہ کتے کے چاٹنے کی بنیاد پر جو جراثیم پیدا ہوئے ہیں وہ نوشادر کے اجزاء اسے مار دیتے ہیں۔ اب وہ جرمنی ڈاکٹر چیخے مار مار کے کہتا ہے، واہ مسلمانوں کے نبی، تیرے علم پہ سلام کہ ساری 1400 برس پہلے جو تو نے فرمایا تھا، آج بھی وہاں تیرا بلال مسکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ جہاں ہو آئے ہیں سرکار 1400 برس پہلے، وہاں سے اہل دنیا اربوں خربوں میل پیچھے ہیں، اور ترقی لاکھ کر لی زمانے نے مگر بے خود
میرے سرکار سے سائنس کیا جبریل پیچھے ہے. ترقی لاکھ کر لی ہو زمانے نے مگر بے خود, میرے سرکار سے سائنس کیا جبریل پیچھے ہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات, اگر آپ اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں, دو ہی باتیں بتا کر کے اپنی گفتگو کو میں ختم کر دوں کہ آپ نے جو پوری گفتگو کو سماعت کیا, سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم روزانہ اگر ایک پارے کی تلاوت نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک رکوع کی تلاوت کریں, ایک رکوع کی تلاوت کریں, اور مسجد سے لو ایسا لگائے کہ اذان ہونے سے پہلے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باوضو رہے, نماز کا انتظار کرے. حدیث پاک میں ہے جب بندہ مومن ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو گویا وہ ابھی نماز ہی میں چل رہا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو ہم اور آپ اس بات پہ غور کریں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کے بغیر ہم کبھی نہیں ہو سکتے. ہم مغربی تہذیب کو اپنا کر کے اپنے اوپر کامیابی کا لیبل لگانا چاہتے ہیں. خدا کی قسم, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا, عمر وہ ہے کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر توقیر کرتا ہے, زمین کا ہر شیطان عمر کے نام سے لرز جاتا ہے. تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اے عمر تم ہوتے. حضرت عمر کی بیٹی حفصہ تاجدار کائنات کے نکاح میں ہے. وہ عمر کہ جن کو 22 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت تھی, ان سے پوچھیں کہ عزت کہاں سے ملتی ہے, ان سے پوچھیں کامیاب کہاں سے ہوا جاتا ہے. ارض تہامہ پہ حضرت عمر ان کے غلام موجود تھے. یہ ارض تہامہ مکہ شریف میں ایک زمین کا ٹکڑا, آپ وہاں پہ بے تحاشا رونے لگے. اس بات کو سن لیں, گفتگو ختم. بے تحاشا رونے لگے. لوگوں نے پوچھا, عمر تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا, سنو, میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ارض تہامہ ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں میرا باپ خطاب مجھے 5 اونٹوں کو کھڑے کرنے کے لیے کہتا کہ ترتیب سے انہیں کھڑا رکھو, لیکن جب میں پہلے والے اونٹ کو صحیح کرتا پیچھے والا گڑبڑ کر دیتا, تیسرے والا گڑبڑ کر دیتا. عمر 5 اونٹوں کو صحیح ترتیب سے نہیں کھڑا کر سکتا تھا, لیکن یہ تاجدار کائنات کی غلامی کا صدقہ ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک 22 لاکھ مربع میل پر آج عمر کی حکومت چل رہی ہے. یہ حضور کی غلامی نہیں تو اور کیا ہے. صاحبو, حضرات, اگر آج ہم ان باتوں کو سن کر کے انسنی نہ کر دیں اور یہ بات اپنے اہل و عیال اپنی نسلوں تک جاں گزی کریں کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کا علم دے کے نہ دیں, مصطفیٰ کی تعلیم ضرور اس کو دیں گے, قرآن کا فیض اس تک ضرور پہنچائیں گے. آج بڑے افسوس کے ساتھ پاکستان میں ایک صاحب نے اپنے بیٹے کو ڈی ایس پی بنایا. اب اگر ہم جس چیز پہ زیادہ زور دیتے ہیں اس کا نقصان کتنا ہے وہ سن لیں. اللہ کرے کسی ایک کے دل پہ بات لگ جائے, میری تاریخ قبر روشن ہوتی ہوئی نظر آئے. پاکستان کے ایک شخص نے قرضہ کیا بہت سارا اپنے بیٹے کو ڈی ایس پی کی پوسٹ دلانے کے لیے, جوں کر کے اس نے اس مقام کو باپ نے اپنے بیٹے کو حاصل کروا دیا, پوری عمر اسی میں صرف کر دی بیٹے کو ڈی ایس پی بنانے کے پیچھے. آج ہم کہتے ہیں نا کہ میرا بیٹا اسکول کا ٹیچر بنے, فلاں بنے, ڈھکانا بنے, اور مصطفیٰ کی تعلیم سے ہم کتنا دور رکھتے ہیں, لیکن غیروں کی تعلیم, مغربی تہذیب کی تعلیم کا نقصان کتنا بڑا ہے. سنیں آپ, ڈی ایس پی کی پوسٹ پہ جب فائز ہو گیا, اب اس کے باپ کا آخری وقت آیا.
اب اسے سورہ یاسین تک پڑھتے نہیں آتی کہ سورہ یاسین کی تلاوت کروں تو میرے باپ کی روح آسانی سے قفس سوری سے پرواز ہو. طریق کے امام کو بلایا. اتنا ہی نہیں، جب باپ کے نماز جنازہ میں کھڑا رہا تو اپنی جیب سے رومال نکال کر کے بچھایا. پڑوس کے بھائی نے پوچھا کہ بھائی تو نے رومال کیوں بچھایا؟ اس نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر میں سجدہ کروں گا تو پیشانی خراب نہیں ہوگی. اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا. اب ایسی تعلیم کس کام کی جو ہمارے مرنے پر ہمارا بیٹا سورہ یاسین تک نہ پڑھ سکے؟ ایسی تعلیم کس کام کی جسے یہ بھی پتا نہ ہو کہ نماز جنازہ میں سجدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر وہی حال ہو جاتا ہے. ایک امام صاحب نے ایک جاہل سے پوچھا غسل میں کتنے فرائض؟ جاہل کہتا ہے مولانا صاحب کیا اتنا زیادہ جاہل سمجھ رکھا ہے؟ 3 فرض ہے. مولانا صاحب خوش ہو گئے، کہا اچھا بتاؤ کون کون سے؟ اس جاہل نے کہا صابن، ٹوال اور پانی. پھر ہم کہیں کہ مولانا صاحب بہت کمائی کرتا ہوں لیکن کچھ برکت نہیں دکھائی دیتی. دھوم دھام سے بیٹی کی شادی کی تھی، آج کروڑ پتی سے میں روڑ پتی بن گیا، ایسا لگتا ہے میرے پیچھے کوئی پڑ گیا ہے. بھائی تیرے پیچھے کوئی نہیں پڑا. قرآن کا ارشاد ہے جو کچھ تمہیں مصیبت آتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے. تو دعا کرے رب قدیر سے کہ ہم تعلیمات مصطفیٰ کو اپنائیں، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کے دین کی تعلیم سے آراستہ کریں. میں ڈاکٹر بننے سے، انجینئر بننے سے، دنیا کی کسی عہدہ حاصل کرنے کا خلاف نہیں ہوں، لیکن ہم الٹی چال چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، وہ تو بزرگوں کے لیے ہے، لیکن ہمارا الٹا معاملہ ہے. جب پھنستے ہیں تب سادات کرام کی بارگاہ میں آتے ہیں، جب پھنستے ہیں تب جو امام صاحب کوئی سورت پڑھنے کے لیے کہتے ہیں ہم اسے پڑھتے ہیں. تو کیوں نہ شروع ہی سے ہم قرآن کے عامل بن جائیں، کیوں نہ ہم شروع ہی سے نماز پڑھتے ہو جائیں. اب یہ ساری چیزیں برکتوں کو دعوت دینے والی ہیں. رب قدیر ہم سب کو 5 گانا نماز سنی امام کے پیچھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ قرآن حکیم کی تلاوت کا جذبہ عطا فرمائے. کہنے سننے میں اگر کوئی خطا ہوئی ہو اس کے حبیب کے نعرین کے صدقے میں رب قدیر ہم سب کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل میں رکھ کے آیت قرآن لایا ہوں. خدا محشر میں جب پوچھے گا کیا لایا ہے دنیا سے تو کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.